السلام علیکم، میرا نام ہے سمر حنیف اور میں آپ کو اس کتاب میں سے معطل کے قواعد پڑھانے جا رہا ہوں۔ یہ کتاب درس نظامی کے دوسرے سال میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اور اس کتاب میں معطل کے 26 قواعد دیے گئے ہیں جو علم الصیغہ کے اندر خاصی اہمیت کے حامل ہیں اور بچوں کو مشکل بھی لگتے ہیں، تو میں آپ کو آسان کر کے ان کو سمجھاؤں گا اور ان کو یاد کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو قواعد ہیں اور علم الصرف وغیرہ یہ محمد رسول اللہ کے دور کے تقریباً 150-200 سال کے بعد جا کے لکھا گیا اور ترتیب دیا گیا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ قواعد کہیں پہ جا کے ٹوٹیں گے نہیں، یا یہ قواعد میتھمیٹکس کے رولز کی طرح فزکس کے رول کی طرح نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قواعد علماء نے عربی کے میجورٹی الفاظ کو دیکھ کر، میجورٹی پیٹرن کو دیکھ کر قواعد جو ہے نا وہ مزین کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اجمی ہیں، عربی سیکھنے میں آسانی کے لیے انہوں نے یہ جو ہے قواعد ترتیب دی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کے اندر سے گرامیٹیکل مسٹیک نکالنا کا کوئی سینس نہیں بنتی، کیونکہ دیکھو قرآن کریم کی طرف دیکھ کر قواعد بنائے گئے ہیں۔ دوسری بات ایک یہ بھی پتہ چلی کہ جتنا زیادہ جس کا عربی کا نالج ہوگا، جتنا زیادہ جس کا عربی کے اندر مطالعہ ہوگا، جتنی زیادہ اسے عربی کی سمجھ ہوگی، اتنا زیادہ اس کا دین کے اندر فہم حقیقت کے قریب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جتنا زیادہ وہ ایکسپرٹ ہوگا عربی کے اندر، اتنا زیادہ ہم کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے نا فہم رکھتا ہے۔ اور جن لوگوں کو بالکل عربی نہیں آتی، آپ ان کے دین کے فہم کا اندازہ پھر آپ خود لگا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امتحان کے اندر سوال اس طرح نہیں آئے گا کہ آپ فلاں نمبر قاعدہ لکھ دیں، 7 نمبر قاعدہ لکھ دیں، یا 5 نمبر قاعدہ لکھ دیں، بلکہ آخری تعلیل شدہ صیغہ دیا گیا ہوگا، جو قواعد جاری ہونے کے بعد جو آخر میں صیغہ بنا ہے نا وہ امتحان میں آئے گا، اور آپ نے اس سے اندازہ لگانا ہے کہ اصل میں یہ کیا تھا اور کون کون سا قاعدہ جاری ہوا، اور اسی طرح سوال بھی پوچھا جائے گا کہ اس کی اصل بتائیں یا اس میں جو قاعدے جاری ہوئے ہیں وہ بتائیں۔ اور اگر آپ امتحان کے نظریے سے نہیں پڑھ رہے، ویسے آپ نے قرآن کریم سمجھنا ہے یا حدیث سمجھنی ہے، تو آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر بھی صیغے جو ہیں وہ آخری تعلیل شدہ صیغے آپ کو نظر آئیں گے جو قواعد جاری ہونے کے بعد آخر میں بنے ہیں، جیسے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم ترا، اب دیکھو ترا با فتح سے رآ یرا رؤیت صرف کبھی نکالیں اگر اس کی، تو رآ یرا، اب یرا کی اصل تھی یرایو، اس میں آپ نے پیچھے محموز کا قاعدہ پڑھا یسالو والا قاعدہ، یس آلو سے حمزہ کی حرکت ماقبل کو جا کے حمزہ حذف ہو گیا تو یرایو سے بن گیا یرایو۔ اس کے بعد معطل کا قاعدہ نمبر 7، یا متحرکہ ماقبل مفتوح ہے اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، قاعدہ نمبر 7 میں ہم پڑھیں گے آگے جا کے، یرایو سے بن جائے گا یرا، ٹھیک ہے۔ اس سے یرا سے اب آگے صرف کبیر بناؤ، یرا یریان یرون ترا تریان یرین ترا، واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر محمد رسول اللہ سے خطاب ہو رہا ہے نا، تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ شروع میں لم لگا دو تو ماضی منفی کے معنی میں چلے جائے گا۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، تو واحد مذکر۔ اب یہ دیکھو ترا، اب آپ کو پتہ چل گیا یہ اصل میں کیا تھا اور اب تعلیل ہو گیا۔ اب دیکھو تعلیل شدہ صیغہ آپ کو قرآن میں نظر آ رہا ہے، تو اس سے آپ نے خود اندازہ لگانا ہے کہ اصل میں یہ کیا تھا اور پھر کون سا قاعدہ جاری ہوا اور آخر میں پھر کیا بن گیا۔ اچھا، اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اصل کیا تھی کسی صیغے کی؟ اس کے لیے آپ کو نا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے باب کا صیغہ ہے، جس باب سے وہ صیغہ ہے نا، اب یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا، رٹا لگانا پڑے گا۔ رٹا لگانے کا طریقہ کار میں نے یہ آسان نکالا ہے کہ آپ نا کسی گردان کے جو ثلاثی مجرد ہیں ان کے چونکہ اوزان طے نہیں ہیں، تو ان کے گردان کے اندر ہی نا باب کا نام بھی گھسیڑ کے یاد کرو۔ جیسے مثال کے طور پر نصر قال یقول قولا، باع ضرب باع یبیع بیعا، واجل سمع واجل یوجل وجلا۔ گردان کے اندر باب کا نام گھسیڑ کے آپ نے یاد کرنا ہے ڈال کے، تاکہ باب کا نام بھی اسی گردان کے ساتھ آپ کے لفظ منہ پہ چڑھ جائے، اور آپ جیسے گردان شروع کریں تو وہ باب کا نام بھی آٹومیٹکلی آپ کے زبان پہ آ جائے۔ اگر آپ اس ہر گردان کے شروع کے 4 حرف، باب کے نام کے 3 حرف شروع کے
مصدر سمیت، مصدر تک باب کے نام کے ساتھ ملا کے رٹا لگا لیتے ہیں نا، تو آپ کو باب کا نام یاد ہے، اس سے آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ فلاں مصدر یا فلاں ماضی کا صیغہ کس باب سے آ رہا ہے۔ باب سے آپ کو پوری گردانیں، آپ نے ایک ایک گردان تو یاد کی ہوگی، جیسے ناصرہ کی گردان تو ساری آپ کو یاد ہے، سر صغیر۔ تو اب جو بھی صیغہ آئے گا کسی بھی گردان میں سے، اب آپ کو باب کا نام یاد ہے تو آپ اس باب کے ساتھ اس صیغے کو ریلیٹ کرو گے اصل کے اعتبار سے، کہ یہ باب اس باب سے صیغہ تو اس کی اصل جو ہے وہ یہ آتی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر میعادن، اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے باب وعد یعد وعدن سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتا ہے باب داربا سے آتا ہے یہ وعد یعد وعدن، اور یہ اس میں اعلیٰ ہے، تو اس کی اصل کیا ہوگی؟ اس میں اعلیٰ من سرن من سرن من سارتن و من سارن، ٹھیک ہے، اس میں اعلیٰ، تو یہ میوعادن، میعادن اصل میں ہوگا میوعادن اس کے وزن کے اوپر۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی رٹا لگا لیں۔ اب جیسے وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا دوسرا طریقہ، کہ جب اس کے اندر آئے گا جیسے میعادن آپ نے صیغہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی دوسرا لفظ جو اس کی اصل تھی وہ بھی رٹا لگا لیں، میعادن میوعادن، میعادن میوعادن۔ اب ہم قاعدے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو گرین اور ریڈ میں نے یہاں پہ لیجنڈز اس کے دیے ہوئے ہیں، یہ اس کا مطلب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلا قاعدہ آپ سمجھ لو کہ اس قاعدے کے دو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں جب واو آ جائے تو وہ واو گر جاتا ہے۔ علامت مضارع آپ کو پتہ ہے جن کا مجموعہ حروف عتین کہلاتا ہے، الف تا یا نون۔ ان علامتوں میں سے اگر کوئی علامت آ جائے اور آگے کسرہ کے درمیان میں اگر واو ہو تو وہ واو گر جائے گا۔ جیسے دیکھو یوعیدو سے بن جائے گا یعیدو۔ دوسرا چھوٹا سا اس قاعدے کا حصہ یہ ہے کہ وہ والا واو بھی گر جاتا ہے جو علامت مضارع مفتوحہ اور ایسے فتح کے درمیان میں ہو جس صیغے کا عین یا لام کلمے میں سے کوئی ایک حروف حلقی ہو۔ حروف حلقی آپ کو پتہ ہے، حروف حلقی آپ کو یاد ہیں، حمزہ، ہا، عین، غین، حا، خا۔ ان حروف میں سے اگر کوئی عین کلمے کی جگہ یا لام کلمے کی جگہ پر آ جائے کسی صیغے کے، کسی مضارع کے صیغے میں عین یا لام کلمے کی جگہ ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اس کی علامت مضارع مفتوحہ اور فتح کے درمیان والا واو بھی گر جائے گا۔ اب دیکھو یہ والے صیغے کے اندر علامت مضارع مفتوحہ اور فتح کے درمیان میں واو ہے اور یہ بھی گر گیا ہے کیونکہ اس کے عین کلمہ کے اندر حروف حلقی ہا ہے، تو یوہبو سے بن گیا یہبو۔ اسی طرح یہ والا واو علامت مضارع مفتوحہ اور فتح کے درمیان ہے، یہ بھی گر گیا کیونکہ اس صیغے کے لام کلمہ کے اندر عین ہے، حروف حلقی ہے، تو یوسعو سے بن گیا یسعو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ واسخہ یوسخو ایک صیغہ ہے، واسخہ یوسخو کے اندر بھی تو لام کلمہ کے اندر خا ہے، حروف حلقی ہے، اور واو علامت مضارع مفتوحہ اور فتح کے درمیان میں آ رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں گرا، یہ تو اسی طرح پڑھے جاتے ہیں واسخہ یوسخو، یسخو نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح دوسرا صیغہ واجع یوجعو کے اندر عین لام کلمہ کے اندر آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی ہے، یہاں پر بھی علامت مضارع مفتوحہ اور فتح کے درمیان میں واو ہے، لیکن یہاں پر بھی واو نہیں گرا، یہاں پر بھی قاعدہ جاری نہیں ہوا، یہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے واجع یوجعو۔ تو یہ کیا ہوا؟ تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ قواعد عربی کے میجورٹی پورشن کے پیٹرن کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ قاعدے کہیں ٹوٹیں گے، نہیں۔ اب دیکھو یہاں پہ ٹوٹ گیا، عربوں سے اسی طرح سنا ہے ہم نے، یہ دیکھو یہ سماعی ہیں اسی طریقے سے، تو عربوں سے اس طرح سنا ہے اس لیے اس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 2، جو مصدر فعل کے وزن کے اوپر آئے
اور اس کے فا کلمہ میں واو آ جائے تو وہ واو گر جاتا ہے اور عین کو کسرہ دے دیا جاتا ہے اور آخر میں گول تا لگا دی جاتی ہے. یہ دیکھو وعدن فعل ان کا وزن ہے، واو گر گیا، عین کو کسرہ دے دیا اور آخر میں گول تا لگا دی. اب یہاں سے آپ کو کلرز کا بھی اچھے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جو میں نے گرین کلر کیا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کلر کو آپ نے اس سچویشن کو آپ نے یہ والی چیزیں آبزرو کرنی ہیں، آپ نے دیکھنی ہے. اگر یہ والا صورتحال واقعہ ہو جائے، یہ والی صورتحال واقعہ ہو جائے یا اس طرح سے سچویشن بن رہی ہو تو پھر آپ نے چینجنگ کرنی ہے قاعدے کے تحت. اور وہ کیا چینجنگ ہوگی وہ میں نے ریڈ کلر سے بیان کی ہے، بتائی ہے. اب دیکھو ریڈ کلر سے عین کے نیچے کسرہ بیان کیا گیا ہے اور گول تو آخر میں لگائی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدے کی وجہ سے آئی ہے. گرین کلر اگر یہ والا دیکھنا ہے کہ یہ والا اگر سینیریو بنے یا یہ والی صورتحال ہو تو پھر ریڈ والی چینجنگ ہوگی. اسی طرح اس میں دیکھیں وزن. اچھا اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ فعلن کا وزن تو ہم نے کہیں پہ بھی نہیں پڑھا، یہ تو ثلاثی مجرد کا وزن لگ رہا ہے مصدر کا. لیکن ثلاثی مجرد سے تو ہم نے پڑھا تھا نصر ینصر نصرن، ضرب یضرب ضربا، سمع یسمع سمعا، کرم یکرم کرما، فتح یفتح فتحا. فعلن کا وزن بن رہا ہے، فعلن کا وزن تو کسی میں بھی نہیں بنتا. تو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ قاعدہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ فعلن کا وزن تو ہم نے نہیں پڑھا. تو بھائی اس کا جواب یہ ہے، آپ نے اگر علم الصیغہ کے شروع میں اگر کتاب اچھے سے دھیان سے پڑھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے شروع میں بیان کیا کہ جو ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان ہیں وہ فکس نہیں ہیں. کیا مطلب یہ دیکھیں اگر آپ اس کتاب کے شروع میں یہ دیکھو یہ نظم انہوں نے دی ہوئی ہے پیج نمبر 32 کے اوپر، ثلاثی مجرد کے وزن کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نصرن ضربن سمعن انہی وزن کے اوپر ثلاثی مجرد کا آنا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وزن ہیں ثلاثی مجرد کے، بہت سارے ہیں، جس میں سے چند ایک انہوں نے اس نظم کے اندر ذکر کر دیے ہیں. یہ دیکھو اکثر وزان ماہر کا نظم میں دے دیے ہیں. اب یہ دیکھو اس متن کے اندر یہ لکھا ہوا فعل ان کا وزن. اس وزن کے اوپر اگر کوئی مصدر آئے گا تو اس کے اوپر یہ والا قاعدہ نمبر 2 اپلائی ہوگا جو ہم نے ابھی یہاں پر پڑھا، یہ والا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس قاعدے میں ایک یہ چھوٹی سی پوائنٹ نوٹ کرنے والا یہ ہے کہ وسعن یہ بھی فعل کے وزن کے اوپر ہے. واو کو حذف کر دیا، عین کو کسرہ دے دیا اور آخر میں گول تا لگا دی تو یہ بن گیا سعاتن. لیکن مصنف بتا رہے ہیں کہ یہاں پر عین کو فتحہ دینا بھی درست ہے. ساعتن اس کا مصدر بھی پڑھا جا سکتا ہے قاعدہ جاری ہونے کے بعد. کیوں؟ کیونکہ اس کے مضارع کے عین کلمہ کے اوپر فتح ہے. جس صیغے کے مضارع میں عین کلمہ کے اوپر فتح ہو اس کے اوپر یہ قاعدہ جاری کرنے کے بعد عین کلمہ کو جو کسرہ دیتے ہیں وہ فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. قاعدہ نمبر 3 یہاں پر ایک چیز اور آپ نوٹ کرو کہ میں نے یہ قاعدے کے ساتھ کچھ پوائنٹ اور ایرو کے نشان کے ساتھ میں نے لگائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کچھ قاعدے ایسے ہیں جو آپ کو دوسرے قاعدوں سے ملتے جلتے ہیں، وہ آپ کو مکس ہو جائیں گے آپ کے دماغ میں، جا کے کھچڑی سی مچ جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یاد نہیں ہوں گے، مشکل ہوگی. تو اس کے لیے میں نے ان قاعدوں کے شروع میں نا ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کی ریزیمبلنس یہ کس قاعدے سے ملتا جلتا قاعدہ ہے جس کو آپ نے فرق کر کے یاد کرنا ہے اس سے، ورنہ اس کے ساتھ جا کے مکس ہو جائے گا اور پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو جب آپ فرق کر کے یاد کریں گے کہ اچھا وہاں پر یہ والا چھوٹا سا فرق ہے، یہاں پر یہ والا فرق ہے، تو پھر آپ کو قاعدہ اچھے سے یاد ہوگا. ابھی تو ہم نے آگے والے قاعدے پڑھے نہیں، اس لیے ابھی ہم یہ نہیں دیکھیں گے. ابھی ہم صرف جو ہے نا یہ والا دیکھتے ہیں کہ یہ قاعدہ کیا ہے، پھر جب آگے وہ والے پڑھیں گے پھر ان کے ساتھ جو ہے اس کو بھی دیکھیں گے دوبارہ سے. تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ
میوعادن، اب یہ دیکھو اس میں آلہ ہے، باب وعدہ یعدو سے، وعدہ یعدو سے میوعادن، من سارن کے وزن کے اوپر. میوعادن قاعدہ ہے کہ واو ساکن ما قبل مکسور یا میں بدل جاتی ہے. یہ قاعدے کا ایک حصہ ہے. واو ساکن ما قبل مکسور یا میں بدل جاتی ہے. تو میوعادن سے بن جائے گا میعادن. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نا اس کو اس طریقے سے بھی آسانی سے یاد کر سکتے ہو کہ جیسے آپ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق کے اندر 2 بیویاں عطا کر دیں اور آپ کو انصاف کرنے کی فہم بھی ہے کیونکہ آپ کو دین کا فہم ہے. آپ کی جو یہ 2 بیویاں ہیں یہ ان کے نام ہے واو اور یا. یہ 2 آپ کی بیویاں ہیں اور یہ ہیں بیمار علیل ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے جہاں پر یہ آ جائیں گی یا تو یہ کچھ نہ کچھ حرکت کریں گی، کوئی نہ کوئی تبدیلی کریں گی، یا یہ خود غائب ہو جائیں گی، خود میں کے بھاگ جائیں گی، جیسے کہ عادت ہے عورتوں کی. کوئی چھوٹی سی بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو، میں کے بھاگ جاتے ہیں. جیسے ہم نے قاعدہ نمبر 1 میں دیکھا تھا یوعدو سے بن گیا تھا یعیدو، اس میں واو میں کے غائب. ٹھیک ہے. تو آپ اس طریقے سے اس کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کو مزید کنٹینیو نہیں کروں گا اور نہ ہی میں نے خود اس طرح سے یاد کیا، اس لیے ڈونٹ جج می. اوکے. اب دیکھو قاعدہ ہے کہ واو غیر مدغم، یعنی واو کا واو میں کسی ادغام نہ ہوا ہو، سنگل واو ہو، اگر کسرہ کے بعد آ جائے تو وہ یا میں بدل جاتی ہے. تو میوعادن سے بن جائے گا میعادن. اب یہاں بھی ایک اور چیز یہاں پہ تھوڑا سا غور کرو. اگر آپ میوعادن پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، میوعادن بے وجہ کی ایسے آواز کے اندر رکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہے، تو اس کو اسٹریٹ کر دو. اس لیے اگر اس کو اسٹریٹ آواز کو اسٹریٹ کریں تو کیا بنتا ہے؟ میوعادن سے میعادن، اسٹریٹ ہوگی آواز. اسی طرح یا کے اندر بھی دیکھو میسرن، مکرمن کے وزن کے اوپر، باب افعال سے اسم فاعل میسرن، یا ساکن ما قبل ضمہ اگر آ جائے تو یہ والی یا واو میں تبدیل ہو جائے گی. میسرن سے اسٹریٹ آواز کیا بنتی ہے؟ موسرن، اسٹریٹ کر دیا. میسرن سے بن جائے گا موسرن. یہاں پر ایک اور بات نوٹ کرو کہ عربی زبان کے اندر نا واو سے پہلے ضمہ اصل ہے، پیٹرن زیادہ تر یہی ملتا ہے. واو سے پہلے ضمہ ملے گا، چاہتی ہے واو اپنے سے پہلے ضمہ چاہتی ہے، اور یا اپنے سے پہلے کسرہ چاہتی ہے. یہاں پر دیکھو یا سے پہلے ضمہ آ رہا ہے اور واو سے پہلے جو وہ چاہتی ہے اس کے پہلے بالکل الٹ آ رہا ہے. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ قاعدہ پکا جاری ہوگا. دوسری بات ایک اور نوٹ کرو کہ واو اور یا تو خود بیچارے بیمار ہیں، علیل ہیں، اور اوپر سے ان کے اوپر ساکن بھی ہو گئی ہیں، یہ ساکن ہو گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بیچاری وہ خود بیمار ہیں، اوپر سے ان کی جو حرکت تھی، جو ان کے پاس جو بیچاروں کے پاس کوئی چیز تھی وہ بھی ہے ہی نہیں یہاں پر. تو اس کا مطلب اب بھی یہ پکا تبدیل ہوں گی. تو یہ قاعدہ تو اس طریقے سے پکا آپ کو یاد رہنا چاہیے. اتنی ساری میں نے پوائنٹس بتا دی آپ کو. ٹھیک ہے. تو اب تیسرا قاعدے کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ دیکھو قاتل، باب مفعلہ سے قاتل یقاتل مقاتلہ، ماضی مجہول کا صیغہ آتا ہے قوتل. ماضی مجہول بنانے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دے دو، باقی سارے حرفوں کو ضمہ دے دو. تو ماضی کا صیغہ کیا بنتا ہے؟ قاتل. تو اس کے اوپر یہ والا مجہول بنانے والا قاعدہ طریقہ لگائیں گے تو بننا چاہیے تھا، یہ دیکھو آخری سے پہلے والے حرف کو کسرہ دیا، باقی سارے حرف جو ہیں، باقی حرف ہی ایک ہے صرف، کاف ہے، اس کو ضمہ دے دیا. تو بننا چاہیے تھا قاتلہ تھا نا ماضی معروف، تو بننا چاہیے تھا قواتلہ. لیکن قواتلہ نہیں بنے گا کیونکہ قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر ضمہ آ جائے تو میں نے کیا بتایا؟ اسٹریٹ. قواتلہ اسٹریٹ کیا، قوتلہ. ٹھیک ہے. تو الف سے پہلے اگر ضمہ آ جائے تو اس کو واو میں بدل دیتے ہیں الف کو، تو قواتلہ سے بن جائے گا قوتلہ. اسی طرح اگر الف سے پہلے کسرہ آ جائے
تو اس کو اسٹریٹ کیسے کریں گے؟ یہ دیکھو محاریبو بن رہا ہے. اب یہ محاربو محرابن کی جمع مفاعلو کے وزن کے اوپر آتی ہے. محرابن کی جمع مفاعلو کے وزن کے اوپر اگر بنائیں تو یہاں پر دیکھو محرابن کی جمع مفاعلو کے وزن کے اوپر جب ہم بنائیں گے تو میم کی جگہ محراب کا میم آ گیا، مفاعلو کے فا کی جگہ محراب کا ہا آ گیا، پھر الف مفاعلو کا ویسے ویسے ہی آیا، عین کی جگہ ہا کے بعد را کا نمبر را آ گئی عین کی جگہ، پھر یا کی جگہ الف محراب کا الف آ گیا، اور با کی لام کی جگہ با آ گیا. تو محراب ان کی جمع جب مفاعلو کے وزن کے اوپر بنائیں گے تو بننا چاہیے تھا محاریابو، لیکن محراب کی جمع محاریابو نہیں آتی بلکہ آتی ہے محاریبو. وہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ قاعدہ نمبر 3 لگا، کیا ہے وہ کہ الف سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو وہ یا میں بدل جاتی ہے. اسٹریٹ آواز کرنی ہے، پڑھنے میں آسانی کرتے ہیں عرب. فصیح و بلیغ زبان ہے، فصیح و بلیغ زبان ترنم ہوتا ہے اس میں، اور اس کے اندر فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، کم الفاظ کر کے بڑی بات کرنی ہوتی ہے خوبصورت انداز میں. اسی لیے اللہ نے قرآن کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. قاعدہ نمبر 4، باب افتعال میں اگر فا کلمہ کے مقابلے میں واو آ جائے یا آ جائے تو وہ باب افتعال کی تا کے اندر ادغام ہو جاتی ہے. مطلب وہ واو جو ہے وہ تا سے بدل کر باب افتعال کی تا میں ادغام ہو جاتی ہے. یہ دیکھو افتقدہ، یہ باب افتعال ہے، واو قاف دال یہ حروف اصلی ہیں، اور فا کلمہ کے بعد تا باب افتعال کی علامت ہے. تو یہ واو فا کلمہ میں آ رہی ہے، یہ تا سے بدل کر اس تا میں باب افتعال کی تا میں ادغام ہو جائے گی، تو افتقدہ سے بن جائے گا اتقدہ. اسی طرح اگر یا آ جائے فا کلمہ کے مقابلے میں، اس میں دیکھو یا سین را یہ حروف اصلی ہیں، اور فا کلمہ کے بعد تا باب افتعال کی علامت ہے، یہ باب افتعال ہے. یا فا کلمہ میں آ رہی ہے، یہ تا سے بدل کر باب افتعال کی تا میں ادغام ہو جائے گی، تو اتاسارا سے بن جائے گا اتاسارا. اس قاعدے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ واو اور یا کسی حرف سے بدلے ہوئے نہ ہوں، واو اور یا اصلی ہوں. یہاں پر اصلی زائد کی ضد نہیں ہے. ایک تو اصلی وہ ہوتا ہے کہ حروف اصلیہ اور حروف زائد کے مقابلے میں، وہ والا اصلی مراد نہیں ہے. یہاں پر مراد ہے حروف اصلی سے مراد واو اور یا کسی دوسرے حرف سے بدل کر یہاں پہ نہ آ گئے ہوں. اس کی مثال جیسے ای تامارا میں حمزہ کو محموز کے قاعدے سے یا سے بدل دیا تو ای تامارا بن گیا، وہ بھی باب افتعال ہے. لیکن وہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر جو یا ہے فا کلمہ کے اندر وہ اصلی نہیں ہے، وہ حمزہ سے قاعدے کے تحت بدل کر وہاں پہ آئی ہے. ای تامارا سے جو ای تامارا ہے وہ محموز کے قاعدے سے فا کلمہ میں یا حمزہ سے بدل کر آئی ہے، اس لیے وہ اصلی نہیں ہے، اس لیے وہاں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. قاعدہ نمبر 5 جوازی ہے. شروع کلمہ کے اندر یا درمیانے کلمہ کے اندر واو مضموم یا مکسور اگر آ جائے تو وہ جوازی طور پر حمزہ ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ اس کو حمزہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، واو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے یہ دیکھو واو مضموم شروع کلمہ میں آ گئی تو وجوہن سے بن گیا وجوہن. اسی طرح واو مکسور شروع کلمہ میں آ گئی تو وشاحن سے بن گیا ایشاحن. اب اس کو وشاحن بھی پڑھ سکتے ہیں، ایشاحن بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح وقتت واو مضموم شروع کلمہ میں حمزہ سے بدل دیا تو اقتت دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح بیچ کلمہ میں ادورن
واو مضموم بیچ کلمہ میں ادورن بھی پڑھ سکتے ہیں، ادورن بھی پڑھ سکتے ہیں، بیچ کلمہ کے اندر واو مضموم ہی صرف حمزہ میں تبدیل ہوگی۔ اب مصنف بتا رہے ہیں کہ شروع کلمہ میں واو مفتوحہ اگر فتح کے ساتھ آ جائے اس کو بھی حمزہ میں بدلنا یہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے لیکن یہ شاذ ہے، کبھی کبھار ایسا ہوگا۔ قاعدہ اصل میں واو مضموم و مکسور کا ہی ہے۔ قاعدہ نمبر 6، دو واو متحرکہ اول کلمہ میں اگر جمع ہو جائیں، پہلی والی واو ضروری طور پر لازمی طور پر حمزہ میں بدل جائے گی۔ دو واو شروع کلمہ میں جمع ہو گئے، کلمہ کے شروع میں آ گئے تو پہلی والی کو حمزہ سے بدل دیا تو وواصلو سے بن گیا اواصلو۔ یہ واصلتن کی جمع ہے وواصلو، واصلتن واحد مؤنث اسم فاعل۔ اسی طرح واصلن کی تصغیر آتی ہے وویسلو۔ دو واو شروع کلمہ میں جمع ہو گئیں، پہلے واو کو حمزہ سے بدل دیا تو بن گیا وویسلو سے بن گیا اویسلو۔ یہ وجوبی قاعدہ ہے، لازمی طور پہ ایسا کرنا ہے، پہلا والا جوازی تھا۔ قاعدہ نمبر 7، واو یا متحرکہ اگر فتح کے بعد آ جائیں تو وہ الف میں بدل جاتے ہیں، جیسے قوالا سے بن جائے گا قالا۔ واو متحرک ہے، فتح کے بعد آ گئی تو یہ الف سے بدل دی جائے گی اور بن جائے گا قالا۔ قوالا سے بن جائے گا قالا۔ اسی طرح یا متحرکہ فتح کے بعد آ گئی تو بایا سے بن جائے گا باع۔ اسی طرح واو متحرکہ فتح کے بعد آ گئی تو دعوا سے بن جائے گا دعا، باب ناصرہ سے دعا یدعو دعاء و دعوتا۔ اسی طرح راما یا متحرکہ فتح کے بعد آ گئی تو الف سے بدل دیں گے تو راما یا سے بن گیا راما۔ اس قاعدے کے لیے نا مصنف نے کوئی 8 شرطیں لکھی ہیں کتاب کے اندر جن کو ہم آخر میں پڑھیں گے، لیکن ان میں سے ایک شرط زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ قاعدہ تب جاری ہوگا اگر واو متحرکہ کے بعد مدہ زائدہ نہ ہو۔ واو متحرکہ کے بعد مدہ زائدہ اگر ہوگا پھر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ مدہ آپ کو پتہ ہے کتنی ہیں؟ 3 قسم کی مدہ ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ واو ساکن ما قبل مضموم، یا ساکن ما قبل مکسور اور الف ما قبل مفتوح۔ ان میں سے ان تینوں میں سے اگر کوئی حرف آ گیا، کوئی مدہ آ گیا اور وہ زائدہ ہو، اصلی نہ ہو، تو پھر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ دعا یدعو سے اگر صرف کبیر بنائے ماضی کی تو واحد مؤنث غائب کے صیغوں کے اندر یہ قاعدہ کس طرح سے جاری ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ دعوت واحد مؤنث غائب کا صیغہ بوزن نصرت۔ واو متحرکہ ما قبل فتح آ گئی، واو کو الف سے بدل دیا تو بن گیا دعات۔ اب دیکھو اجتماع ساکنین کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے، اجتماع ساکنین کے قاعدے کے تحت پہلا والا ساکن گرا دیا تو بن گیا، یہ والا الف گر گیا تو بن گیا داعت۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا مؤنث کے صیغوں کے اندر اجتماع ساکنین کے وجہ سے الف گر جاتا ہے اور بن جاتا ہے داعت۔ دعوت سے بن گیا داعت۔ اب دیکھو یہاں پر آپ کہو گے کہ یہاں پر تو اجتماع ساکنین نہیں ہو رہا، دعوتا تثنیہ کا صیغہ ہے، تا ساکن نہیں ہے۔ تانیث کی تا اگر ساکن نہ بھی ہو جیسے کہ تثنیہ کے صیغے میں تو بھی الف گر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تثنیہ کے الف کی وجہ سے تا کو حرکت ملی ہے، اصل میں یہاں پہ ساکن ہی ہے تا، اس لیے دعوتا واو متحرک ما قبل فتح اس کو الف سے بدل دیا قاعدے کے تحت تو دعوتا سے بن گیا دعاتا۔ لیکن یہ والی تا ساکن ہے، ساکن ہی سمجھنا ہے اس کو، تو یہ دونوں اجتماع ساکنین کے قاعدے کی وجہ سے یہ والا الف پہلا ساکن گر گیا تو بن گیا دعاتا۔ اسی طرح جمع کی صیغوں میں بھی واو متحرک بعد از فتح آ گئی تو اس کو الف سے بدل دیا، دونوں ساکن جمع ہو گئے، پہلا والا گر گیا تو بن گیا داعو۔
اسی طرح ترضین، ترضین میں یا دیکھو یہ والی یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، بعد از فتح آ گئی ہے، تو قاعدے کے تحت اس کو یا سے الف سے بدل دیا، دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا والا گرا دیا تو بن گیا ترضین۔ اب یہی قاعدہ جمع مؤنث غائب کے صیغوں میں دیکھتے ہیں کیسے جاری ہوتا ہے۔ نصرنا کے وزن کے اوپر قولنا، واو مفتوح، واو متحرک ما قبل مفتوح، ما قبل فتح، قاعدہ جاری ہوا، الف سے بدل دیا تو قولنا سے بن گیا قالنا، دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا والا گرا دیا بن گیا قلنا۔ اب یہ قلنا سے قلنا کیسے بنا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، 1 منٹ پہلے باقی والا سیکھے دیکھ لو۔ اسی طرح کرمنا کے وزن کے اوپر تولنا، واو متحرک ما قبل فتح، الف سے بدل دیا واو کو تو تالنا بن گیا، دو ساکن جمع ہو گئے تو پہلا والا الف گر گیا تو بن گیا تلنا۔ اسی طرح اس میں بھی بیعنا میں یا متحرکہ ما قبل فتح، الف سے بدل دیا باعنا بن گیا، الف دو ساکن جمع ہو گئے، الف گر گیا باعنا بن گیا۔ خوفنا میں واو متحرکہ ما قبل فتح، واو کو الف سے بدل دیا خوفنا بن گیا، دو ساکن جمع ہو گئے، پہلے والے کو الف کو گرا دیا بن گیا خفنا۔ اب اس طرح کے الف گرنے کے بعد ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، کیا؟ ماضی کے عین کلمہ کو دیکھنا ہے آپ نے، واوی مضموم العین یا مفتوح العین ہے، یعنی اس کا عین کلمہ یا مفتوح فتح ہے اس کے اوپر یا اس کے اوپر ضمہ ہے۔ اگر اس کا ماضی مفتوح العین ہے یا مضموم العین ہے تو اس طرح کے الف گر جانے کے بعد قلنا جب بنا تھا تو اس کو ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، قلنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تاولا کے اندر بھی واو کے اوپر ضمہ ہے، واو جو کہ عین کلمہ ہے، عین کلمہ کے اوپر ضمہ ہے، اس لیے الف گر جانے کے بعد یہاں پر ضمہ دیں گے۔ یہ تو تھا کہ واوی مفتوح العین یا مضموم العین ہو تو ضمہ دیں گے، اگر واوی مکسور العین ہو جیسے خاوفہ میں ہے تو پھر یہاں پر فا کلمہ کو کسرہ دیں گے، خفنا پڑھیں گے۔ یہاں تک بنا تھا خفنا، اب چونکہ اس کے ماضی کے عین کلمہ میں کسرہ ہے تو اس کو کسرہ دیں گے۔ ماضی کا عین کلمہ واوی مکسور ہے، واوی بھی دیکھنا ہے ساتھ، اگر واوی ہے اور مکسور ہے تو پھر اس کے فا کلمہ کو کسرہ دیں گے الف گر جانے کے بعد، یہاں پر خف نہ بن جائے گا۔ اب رہ گیا کہ اگر وہ واوی نہ ہو یائی ہو تو پھر اس کے فا کلمہ کو الف گر جانے کے بعد کسرہ دیں گے۔ یائی میں حرکت نہیں دیکھیں گے عین کلمہ کی، اس کا یائی ہونا کافی ہے۔ اگر واوی ہوگا تو مفتوح اور مضموم کے صورت میں اس کو ضمہ دیں گے فا کلمہ کو الف گر جانے کے بعد، یعنی جب کسی صورت میں اس طرح سے الف گرا ہوگا تو بعد میں فا کلمہ کو ضمہ دیں گے اگر واوی مفتوح یا مضموم ہے، اور اگر مکسور ہے، واوی مکسور ہے تو پھر کسرہ دیں گے، اور اگر یائی ہے پھر حرکت نہیں دیکھیں گے، یائی ہونا اس کا کافی ہے، فا کلمہ کو پھر کسرہ دے دیں گے۔ اب اسی طرح اب اسی وجہ سے آپ دیکھو غور سے، اگر تو میں نے جتنے واوی والے جو سیغے ہیں ان کو میں نے اس کی اوپر والی حرکت کو بھی گرین کیا ہے، یعنی ان کی حرکت بھی دیکھیں گے۔ یہ دیکھو یہاں پر قاوالا میں واو اور آگے اوپر فتح بھی گرین ہے، لیکن اگر یائی ہے پھر حرکت نہیں دیکھیں گے، اس لیے حرکت کو گرین نہیں کیا گیا، اس میں اس کا یائی ہونا کافی ہے، اس لیے خالی یا کو میں نے گرین کیا ہے، یعنی صرف یا اگر موجود ہے تو پھر یہاں پر یہ والی ریڈ والی جو چینجنگ ہے یہ کر دی جائے گی، جو کہ ہے فا کلمہ کو کسرہ دیا گیا ہے۔ اچھا یہاں پر اس قاعدے میں ایک اور چیز یہ دیکھو، دعوو کے اندر واو متحرکہ ما قبل فتح آ رہی ہے تو اس کو الف سے بدل دیا، لیکن ہم نے ایک شرط آپ کو پڑھائی تھی، یہ جو واو ہے اس کے بعد مدہ زائدہ نہ ہو۔ یہاں پہ تو دیکھو مدہ زائدہ آ گیا، واو ساکن ما قبل مضموم مدہ زائدہ آ گیا، تو اس کے اوپر تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہونا چاہیے تھا، شرط پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی قاعدہ جاری کر دیا، دعاو سے بنا دیا دعاو، پھر اس سے آگے پھر دو ساکن جمع ہو گئے، الف کو گرا دیا تو بن گیا دعاو۔ اس میں قاعدہ جاری کیوں کیا؟ اسی طرح اس میں بھی یخشیونا، واو ساکن ما قبل مضموم مدہ زائدہ ہے اور یا متحرکہ سے ما قبل فتح ہے، اس کے اوپر وہ والا قاعدہ جاری کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس کے آگے مدہ زائدہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح اس میں بھی تخشیونا میں
واو ساکن ما قبل مضموم مدہ زائدہ ہے اور اس سے پہلے یا متحرکہ اور اس سے پہلے فتح موجود ہے، تو یا متحرکہ ما قبل فتح والا قاعدہ جاری کیا گیا ہے، حالانکہ آگے مدہ زائدہ موجود ہے۔ اس میں بھی تخشعینہ میں 7 نمبر قاعدہ جاری کیا گیا، حالانکہ یا ساکن ما قبل مکسور مدہ زائدہ موجود ہے۔ تو اس میں یہ قاعدہ کیوں جاری ہوا ہے حالانکہ شرط پوری نہیں ہو رہی؟ سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ مدہ زائدہ نہیں ہے، یہ ان سیغوں کے اندر فعل کا فاعل ہے، یہ فعل کے فاعل کی ضمیر ہے، یہ واو فعل کے فاعل کی ضمیر ہے اور کلمہ جداگانہ ہے، مدہ زائدہ نہیں ہے، اس لیے اس میں قاعدہ جاری ہوگا، شرط پوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس میں بھی واو ضمیر ہے فاعل کی، کلمہ جداگانہ ہے، مدہ زائدہ نہیں ہے، واو ضمیر ہے، یا ضمیر ہے، مدہ زائدہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں قاعدہ جاری ہوگا۔ قاعدہ نمبر 7 کی جو شرطیں ضروری ہیں قاعدہ جاری ہونے کے لیے وہ ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا متحرکہ جس سے پہلے فتح ہو، ہم نے اس کے متعلق جو قاعدہ پڑھا تھا وہ تب جاری ہوگا اگر وہ واو اور یا فا کلمہ میں نہ ہوں، جیسے فا وعدہ، اس کے اندر دیکھو واو عین اور دال یہ حروف اصلیہ ہیں اور واو فا کلمہ میں آ رہی ہے، اگرچہ واو متحرکہ ما قبل مفتوح ہے لیکن یہاں پر قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ واو فا کلمہ کے اندر موجود ہے۔ توفا کے اندر دیکھو واو فا یا حروف اصلیہ ہیں، واو فا کلمہ کے اندر موجود ہے، اس لیے یہاں پر بھی یہ واو متحرکہ ما قبل فتح والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تیسرہ کے اندر بھی یا فا کلمہ کے اندر موجود ہے، اس لیے یا متحرکہ ما قبل مفتوح والا قاعدہ اس میں بھی جاری نہیں ہوگا اور اس کو الف سے نہیں بدلیں گے۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ عین لفیف نہ ہو۔ لفیف آپ کو پتہ ہے وہ صیغہ جس کے حروف اصلیہ کے اندر 2 حروف علت ہوں، اور عین لفیف کا مطلب ہے کہ اس کے عین کلمہ کے اندر یہ واو اور یا نہ آ رہی ہوں، جن واو اور یا سے متعلق قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے توا کے اندر دیکھو واو متحرکہ ما قبل مفتوح ہے لیکن یہ لفیف کے عین کلمہ کے اندر موجود ہے۔ لفیف اس وجہ سے ہے کہ یاؤ وا اور یاؤ 2 حروف علت ایک کلمہ کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ یہاں پر واو متحرکہ ما قبل مفتوح لفیف کے عین کلمہ میں آ رہی ہے اور اس والے صیغہ کے اندر یا متحرکہ ما قبل مفتوح لفیف کے عین کلمہ کے اندر آ رہی ہے، تو اس لیے ان دونوں کے اندر قاعدہ نمبر 7 جاری نہیں ہوگا۔ قبل الف تثنیہ نہ ہوں، یعنی تثنیہ کے الف سے پہلے نہ ہوں۔ اب دیکھو دعو اور رما یا کے اندر واو ما قبل مفتوح تثنیہ کے الف سے پہلے آ رہی ہیں، یہ دیکھو تثنیہ کے الف سے پہلے آ رہی ہیں، تو یہاں پر بھی قاعدہ نمبر 7 جاری نہیں ہوگا۔ قبل مدہ زائدہ نہ ہوں، یہ وہی شرط ہے جو ہم نے پہلے سے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو طویل ان کے اندر یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، مدہ ہے اور یہ زائدہ ہے، اس سے پہلے ما قبل واو متحرکہ ما قبل مفتوح آ رہی ہے، تو یہاں پر یہ والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر یہ مدہ زائدہ سے پہلے ہے۔ اسی طرح یا متحرکہ ما قبل مفتوح تو آ رہی ہے لیکن یہ مدہ زائدہ سے پہلے آ رہی ہے۔ واو ساکن ما قبل مضموم یہ مدہ زائدہ ہے۔ اسی طرح غیابت ان کے اندر بھی یا متحرکہ ما قبل فتح آ رہی ہے لیکن مدہ زائدہ سے پہلے آ رہی ہے، الف ما قبل مفتوح مدہ زائدہ ہے یہاں پر، اس لیے ان سارے صیغوں کے اندر قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اب آگے صیغے آ رہے ہیں فعلو یفعلون تفعلون تفعلین، اس کے اندر قاعدہ جاری ہو رہا ہے کیونکہ ہم جیسے پڑھ چکے پہلے کہ یہ مدہ زائدہ نہیں ہے، لگ رہا ہے صرف۔ اس کے بعد شرط نمبر 5 یہ ہے کہ یا مشدد اور نون تاکید سے پہلے نہ ہوں۔ علاوی اور اخشین کے اندر یا متحرکہ ما قبل مفتوح تو ہے لیکن نون تاکید سے پہلے آ رہی ہے، اور اس کے اندر بھی وا متحرک ما قبل مفتوح تو ہے لیکن
یا مشدد سے پہلے آ رہی ہے، تو یہ بھی شرط ہے کہ یا مشدد اور نون تاکید سے پہلے یہ نہ ہوں تبھی قاعدہ جاری ہوگا، لون اور عیب کے معنی نہ ہوں۔ اب دیکھو یہاں پر واو متحرکہ ماقبل فتح ہے اور یہاں پر یا متحرکہ ماقبل فتح ہے، لیکن یہاں پر قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ ان دونوں لفظوں کے، ان دونوں صیغوں کے معنی لون اور عیب کے معنی میں آتے ہیں۔ جیسے آویرہ کا معنی ہوتا ہے کانا ہونا، یک چشم ہونا، اسی طرح سیدہ کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھی گردن والا ہو گیا، بمعنی لون اور عیب کے معنی پہ جا رہے ہیں، اس لیے ان میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ فعلان، فعلا اور فعلتن کے وزن نہ ہوں۔ دوران میں دیکھو واو متحرکہ ماقبل فتح ہے، لیکن یہاں پر قاعدہ جاری اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ فعلان کا وزن ہے۔ اسی طرح یہاں پر یا متحرکہ ماقبل فتح ہے، یہاں پر بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہ فعلان کا وزن ہے۔ اور سوارا، یہاں پر بھی واو متحرکہ ماقبل فتح ہے، لیکن یہاں پر قاعدہ جاری اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ فعلا کا وزن ہے، اور اس میں بھی یا متحرکہ ماقبل فتح ہے، یہاں پر بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ یا متحرکہ ماقبل فتح ہونے کے باوجود بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی فعلا کا وزن ہے۔ اور حوکتن کے اندر بھی واو متحرکہ ماقبل فتح ہے، لیکن اس میں بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہ فعالتن کا وزن ہے۔ شرط نمبر 8 یہ ہے کہ افتعال بمعنی تفاعل نہ ہو۔ اگر آپ نے خاصیات ابواب پڑھے ہیں تو آپ نے ایک خاصیت باب افتعال کی پڑھی ہوگی، موافقت تفاعل۔ یعنی کیا مطلب کہ جو صیغہ باب افتعال سے آتا ہے وہی مادہ باب تفاعل سے بھی آتا ہے اور دونوں کے معنی بھی سیم ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اجتوارا، اجتنبا کے وزن کے اوپر، تجاورا، تعارفہ کے وزن کے اوپر باب تفاعل سے۔ اجتوارا باب افتعال باب تفاعل سے آ رہا ہے، تجاورا، ان دونوں کے معنی سیم ہیں، ان دونوں کے معنی سیم ہیں، بمعنی ہمسایہ ہونا، پڑوسی ہونا۔ اس طرح کے باب افتعال کے اندر بھی اگر واو متحرکہ ماقبل فتح آ جائے تو اس میں بھی یہ والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہ باب افتعال باب تفاعل کے معنی میں آ رہا ہے۔ اسی طرح اعتبارہ باب افتعال باب تفاعل تعاورہ کے معنی دونوں کے سیم ہیں، وہی مادہ باب تفاعل سے آ رہا ہے، تو اس طرح کے باب افتعال کے اندر بھی واو متحرکہ ماقبل فتح والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔